الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ پوچھنے والے کون تھے؟ یہ کفار تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آقا نے کے بارے میں بتلا دیا تو پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بتلا دیا۔ یہ نبوت کی اور صداقت کی دلیل ہے۔ فرمایا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں ہیں۔ اس سے اشارہ کر دیا کہ اس قصے کو خالی قصہ سمجھ کر نہ سننا اور قصے کی جزر کے اندر ہی نہیں رہ جانا، بلکہ اس کے اندر جو عبرتیں ہیں، امثال ہیں، اور جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں ان پر نظر رکھنا۔ واقعہ شروع ہوتا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ البتہ یوسف اور ان کے بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم بڑی جماعت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے حقیقی بھائی ایک تھا، بنیامین۔ باقی جو 10 بھائی تھے وہ اللاتی بھائی تھے۔ اللاتی بھائی انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کا والد تو ایک ہو لیکن والدہ علیحدہ علیحدہ ہو، اور اخیافی بھائی انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کی والدہ تو ایک ہو لیکن والد جو ہے وہ مختلف ہوں، اور حقیقی بھائی انہیں کہا جاتا ہے جن کا والد اور والدہ ایک ہی ہو۔ تو اس لیے یہ 10 بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کے، یہ اللاتی بھائی تھے، یعنی ان کی والدہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ علیحدہ علیحدہ تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے دوسرے بھائی یہ چھوٹے تھے، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبوب بھی تھے، زیادہ ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، اس محبت سے ایسی محبت مراد نہیں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرے بیٹوں کو محبت نہ دیتے ہوں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو محبت دیتے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ تو عام مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ چہ جائے کہ یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر ہوں، تو اس زیادہ محبت سے مراد یہ ہے کہ قلبی میلان چونکہ زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ چھوٹے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی صفات کی وجہ سے، ان کی خوبیوں کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ محبوب رہتے تھے، وگرنہ اولاد کے درمیان انصاف کرنا، عدل و انصاف کرنا یہ ضروری ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام خرچے کے اندر، ہر چیز کے اندر ساری اولاد کے درمیان عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ اس موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بیوی سے اولاد تھی، اس کے بعد ایک اور نکاح کیا، اس سے پھر ایک لڑکا پیدا ہوا، تو دوسری بیوی نے یہ کہا کہ ایک زمین کا ٹکڑا، ایک حصہ، ایک پلاٹ اس بیٹے کے نام لگاؤ، اور اس کے نام لگا کر یہ بھی شرط رکھی کہ اس پر گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا باقی اولاد کو بھی آپ نے اتنی جگہ اور اتنی زمین دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے اولاد کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسی وجہ ترجیح ہو کہ والد اپنی زندگی کے اندر کسی بیٹے کو اس کی معذوری کی وجہ سے، کسی بیٹے کو اس کے زیادہ فرما بردار ہونے کی وجہ سے، ایک بیٹا زیادہ فرما بردار ہے، ایک بیٹا نافرمان ہے، اگر اپنی زندگی کے اندر والد صاحب اس فرما بردار بیٹے کو کچھ زیادہ اپنی طرف سے دے دیں تو اس کی اجازت ہے۔ وراثت کا مسئلہ تو وہی ہے کہ جب وراثت تقسیم ہوگی، چاہے نافرمان ہو چاہے فرما بردار ہو، سب کے درمیان برابر ہی تقسیم ہوگی۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ کوئی وجہ ترجیح موجود ہو، جیسے کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کی ایک اولاد ایسی ہے کہ وہ زیادہ نیک ہے، اور ایک اولاد ایسی ہے کہ غریب ہے، اور دوسری اولاد امیر ہے۔ اب جو غریب ہے اس کے نام کچھ نہ کچھ حصہ لگا سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر، مرنے کے بعد سب کے درمیان برابری تقسیم ہوگی۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو یہاں پہ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی، اس سے مراد صرف قلبی میلان زیادہ تھا، یہ مراد ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، وہ کہنے لگے کہ ہم جماعت ہیں، ہم جتھے ہیں، ہم 10 بندے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم سے ہمارے والد محبت نہیں کرتے، لیکن ساری محبت جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف گئی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام پر حسد ہو گیا، اور حسد ایسی بیماری ہے کہ حاسد کو اندھا کر کے رکھ دیتی ہے، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ محسود کا بگڑتا کچھ نہیں، حاسد کا بچتا کچھ نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ کہنے لگے اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہمارا باپ واضح غلطی پر ہے، ہم اس کو واضح غلطی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری محبت حضرت یوسف اور اس کے بھائی سے کرتے ہیں، ہماری طرف توجہ ہی کرتے ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اس کو ایسی جگہ میں پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے، تمہارے باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف سمٹ آئے۔ حسد ایسی بیماری ہے کہ جب لگ جائے تو دیکھیں کیسے کیسے مشورے ہو رہے ہیں، کیسے کیسے پلان بن رہے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا ایسی جگہ پہ پھینک دو، ایسی گمنام جگہ کے اندر کہ بس حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے مل ہی نہ سکیں، بس ساری محبت باپ کی جو ہے ہماری طرف ہو جائے۔ اور کہنے لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تم اس کے بعد نیکوکار بن جانا، یعنی اب یہ کام کر لو، قتل کر لو یا زمین میں کہیں پھینک دو، لیکن بعد کے اندر ہے یہ گناہ، بعد کے اندر نیک بن جا۔ انسان کو شیطان کیسی کیسی باتیں سکھاتا ہے۔ ایک تو آدمی وہ ہوتا ہے جو شیطان کے جال کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت اس کا اعلی کار بنا ہوا ہے، اس کو تو پھنسانا شیطان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو ہر وقت اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ تو جلدی اس کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ لیکن جو تھوڑا نیک ہو اس کے لیے پھر اس کو ایسی ایسی تدبیریں پیش کرنی پڑتی ہیں کہ
ابھی یہ کام کر لو، کوئی بات نہیں، ابھی زندگی پڑی ہے، بعد کے اندر توبہ کر لینا، بعد کے اندر نیکوکار بن جانا، بعد میں نیکی کر لینا۔ تو اس لیے ایسے ایسے ہتھ کنڈے شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، کہنے لگے بعد کے اندر نیک بن جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، والقوه فی غیابۃ الجب، اس کو گمنام کنویں کے اندر پھینک دو۔ ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا، یہ بھائی کون تھا؟ ہماری تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑا بھائی یہودا تھا۔ اس نے کہا کہ بھئی قتل نہ کرو، یہ اچھا کام نہیں ہے، لہٰذا اگر تم نے کرنا ہی ہے تو کسی گمنام کنویں کے اندر پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کہ اس کو کوئی راہ چلتا مسافر اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے۔ یعنی ہمارا مطلب اور مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور کام بھی بن جائے گا، لہٰذا تم گمنام کنویں کے اندر اسے پھینک دو۔ اور یہاں پہ لفظ آیا ہے یلتقط، یہ لقطہ سے ہے، علماء کرام پہ بھی قربان جائیں کہ لفظ آیا یلتقط کا، یہاں سے لفظ لقطہ کا نکال کر مسئلہ بیان کر دیا۔ لقطہ کہا جاتا ہے کسی گری پڑی چیز کو، کہ کوئی چیز رستے کے اندر گری پڑی ہوئی مل جائے اسے لقطہ کہا جاتا ہے۔ اور لقطے کے بارے میں اگر کسی آدمی کو کوئی چیز مل جائے اس کے بارے میں یہ تفسیر ہے کہ اگر وہ چیز معمولی ہے، جیسے کسی کو کوئی ٹافی مل گئی، کوئی ایک دال کا پیکٹ مل گیا، کوئی کھجور مل گئی، اب اس کے بارے میں اتنا صوفی نہ بنے، اتنا بزرگ نہ بنتا پھرے کہ اس کا اعلان کرتا پھرے بھئی مجھے کھجور ملی ہے، کسی کی ہو تو نشانی بتا کے لے لو، تو ایسا نہ کرتا پھرے، یہ کہے کہ بھئی مجھے ایک ٹافی ملی ہے، کسی کی ہو تو نشانی بتا کے لے لے، نہیں بلکہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر معمولی چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معمولی جیسے ٹافی ہے، کھجور ہے، اس کی ہر بندہ پرواہ نہیں کرتا تو اس کو خود استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مالیت والی چیز ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس کی قیمت 10 درہم ہے یا 10 درہم سے زیادہ ہے، اگر ایسی چیز کسی آدمی کو مل گئی تو اس کے لیے پھر یہ ہے اس چیز کا 1 سال تک اعلان کرے کہ یہ چیز کس کی ہے، جس کی ہو اگر 1 سال کے اندر اندر مالک اسے مل جائے تو مالک کے حوالے کر دے۔ 1 سال اعلان کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہیں آیا تو وہ آدمی اپنے استعمال کے اندر لانا چاہے تو اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، اور اگر اس کو صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھے کہ اگر بعد کے اندر مالک آ گیا، اس نے اپنی چیز کا مطالبہ کر دیا، اسے بتایا کہ میں نے صدقہ خیرات کر دیا، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میری طرف سے صدقہ خیرات ہو گیا، پھر تو ٹھیک ہے اس کی طرف سے صدقہ خیرات ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مالک کنجوس ہے، بخیل ہے، اس نے کہا نہیں مجھے تو وہ چیز چاہیے، مجھے تو اپنے پیسے واپس چاہیے، تو اس کو وہ چیز واپس کرنی پڑے گی اور اتنے پیسے اس کو دینے پڑیں گے۔ تو یہ لقطے کا مسئلہ ہے۔ فرمایا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اب یہ پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد، اسکیم بنانے کے بعد اب آئے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ وہ بھائی آ کر کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اے ہمارے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے بدخواہ نہیں ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد ہی نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں خود بخود تنکا ہوتا ہے، اس لیے خود بخود انہوں نے اپنی بات کا اظہار کر دیا، کہنے لگے آپ ہمارے اوپر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتماد کر ہی نہیں رہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہنے لگے ہمارے ساتھ کل یوسف علیہ السلام کو بھیج دیجئے، یرتع ویلعب، وہ کھائیں گے پیئیں گے اور کھیلیں گے کودیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، باقی رہے ان کی حفاظت کی بات، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ گویا کہ یہ ایک بدوی زندگی تھی، جنگلی زندگی تھی، جنگلی زندگی کے اندر، بدوی زندگی کے اندر ان کو اس چیز کا پکننگ کا بڑا شوق تھا، جیسے کہ یہ انہوں نے جو مشورہ کیا اسی چیز کا انہوں نے کہا کہ ہم پکنک کے لیے جا رہے ہیں، پکنک منانے کے لیے، لہذا ہم جائیں گے وہاں پہ کھیلیں گے کودیں گے کھائیں گے پیئیں گے،
لہذا آپ جو ہے ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیج دی. اور آج تک آپ دیکھیں عربوں کے اندر یہ پکنک کا رواج آج تک ہے کہ ایسا کرتے ہیں. حالانکہ عربوں کے بڑے بڑے محلات ہیں اور ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اس کے باوجود کئی کئی دنوں کے لیے وہ ان کوٹھیوں کو چھوڑ کر، ان محلات کو چھوڑ کر باہر صحرا کے اندر خیمے لگاتے ہیں، خود بھی چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر 2 دن 3 دن ہفتہ وہاں پر گزارتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہاں پہ سیر کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ امن ہے، امن کا دورہ ہے. اگرچہ سعودی عرب کے جو حکمران ہیں وہ کوئی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہم یہ بات صاف کہہ رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے اسلامی قوانین کچھ سزائیں نافذ کی ہوئی ہیں اس کا اتنا اثر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کوئی آدمی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. کہ جنگل کے اندر بھی وہ اپنے بیوی بچوں سمیت اگر رہ لیں تو وہاں پر کوئی انہیں روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی چوری کرنے والا نہیں ہوتا. یہاں پر کوئی آدمی خیمہ لگا کے دکھائے ایسے چور وہاں پہ رہنے دیں گے کہ نہیں. تو اس لیے یہ دیکھیں شریعت نے، اسلام نے انسان کو، مسلمان کو اس چیز کی اجازت دی کہ جائز تفریح وہ کر سکتا ہے، لیکن پردے کے ساتھ ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے تبلیغ کے لیے خود کشتی فرمائی ہے. آج اگر کوئی مولوی صاحب کشتی لڑ پڑے کہیں گے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. آج لوگوں کا یہ حال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگائی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ جنگل کا معاملہ تھا، وہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، پردے کا اہتمام تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ کام ہو رہا نہیں، با پردہ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اگر ایسا موقع آ جائے تو دوڑ لگانے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. اگر کوئی آدمی آج کے زمانے کے اندر کوئی عالم ایسا کر لے تو کہیں گے یہ تو فارغ ہو. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پڑھا جائے، دیکھا جائے تو ان چیزوں کی اجازت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آقا علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی عازبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کیا کرتے تھے اور ہمیشہ وہ آگے بڑھ جایا کرتی تھی، سب سے آگے نکل جایا کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا، ایک دیہاتی اپنا اونٹ لے کر آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ مقابلہ لگایا تو وہ اس کا اونٹ آگے نکل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل کو بڑی تکلیف ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے اس کو نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فوراً آخرت کی طرف متوجہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے یہ حق ہے کہ ہر وہ چیز جو اٹھتی ہی جا رہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زائل بھی کر دیتے ہیں، اسے گرا بھی دیتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے ہر عروج کو زوال ہے، تو اس لیے جو بھی عروج ہو اس کو زوال ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کو جو ایک تکلیف پہنچی اس کا کیسے مداوع کیا. تو یہی کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم کھائیں گے پیئیں گے، اور وہ کھائیں اور پیئیں اور کھیلیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، باقی رہی بات حفاظت کی، ہم اس کے محافظ ہیں. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا کھا جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پر یہ جو بات آئی کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، یہ کیوں آئی؟ بعض رات فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس جنگل کے اندر بھیڑیے بہت زیادہ تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. بعض رات فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو عطا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے سمجھ لیا تھا کہ یہ معاملہ ایسے ہوگا. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، وہ بھائی کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک بڑی جماعت بھی ہوں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم نقصان اٹھانے والے، تب تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے، اتنے بندوں کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے، 10-11 آدمیوں کے ہوتے ہوئے ان کو بھیڑیا کھا جائے، پھر تو
یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، بس جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اس کو گمنام کنویں کے اندر ڈالیں گے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیج دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو جیسے ہی وہ لے گئے تو انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی اور لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، آپ ان کو اس معاملے کی حقیقت بتلاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر وحی کی. وحی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ وحی تو نبی پر ہوتی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ابھی تک نبی بنے نہیں تھے. تو اس وحی سے مراد یہ ہے کہ بات دل کے اندر ڈال دینا، دل کے اندر بات کا القاء کر دینا. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّي، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ام موسیٰ ان ارضعی، یہ وحی کی کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ، جب خطرہ ہو تو اس کو دریا کے اندر ڈال دینا. تو وہاں پر بھی وحی سے مراد یہی ہے کہ دل کے اندر بات القاء کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس معاملے کی خبر ان بھائیوں کو دو گے، ایک وقت آئے گا اور انہیں پتہ نہیں ہوگا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب آگے فرمایا کہ وہ بھائی اپنے باپ کے پاس آئے شام کے وقت روتے ہوئے. شام کے وقت کیوں آئے؟ بعض رات فرماتے ہیں کہ اصل میں سفر لمبا تھا جس کی وجہ سے انہیں پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ دیر ہو گئی. اور بعض رات فرماتے ہیں کہ اصل میں دن کو وہ اس لیے نہیں آئے کہ اپنے والد کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے کہ آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے کیسے بات کریں گے، ایک جھوٹ موٹ کا معاملہ ہے، اسے کیسے بیان کریں گے. کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے العین تستحی من العین، آنکھ سے حیا کرتی ہے. جو آدمی جھوٹا ہو تو وہ آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا، اور پہلی ہی نگاہ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی ڈھیٹ ہو اور عادی ہو پھر اس کو تو پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو چونکہ ان کاموں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ اپنے والد کے پاس آئے شام کو روتے ہوئے. اب جھوٹ موٹ کا رونا تھا یہ. امام اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کا رونا دیکھا ہے، ان کے آنسو بہانا سنا ہے، تو فرمایا اس وقت سے لوگوں کے آنسوؤں پر اعتبار ختم ہو گیا کہ لوگ خالی غم سے نہیں روتے، کہ ہر آنسو نکالنے والا یہ نہیں ہے کہ یہ غمگین ہوتا، کبھی مگرمچھ کے آنسو بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ اب اعتماد اٹھ گیا ہے. کبھی رونے دھونے والے اور ماتم کرنے والے خود ہی قاتل ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماتم تو کر رہے ہوتے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود قاتل بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اپنے والد کے پاس آئے شام کے وقت روتے ہوئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، کہنے لگے ہیں ہمارے ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھش کر رہے تھے. وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، پس ان کو بھیڑیا کھا گیا. اللہ اکبر. یہ بات بنا کر لے آئے اور کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہم پر اعتماد نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں. آپ نے ہم پر اعتماد نہیں کرنا، ہم سچ بول رہے ہیں. وجاءوا على قمیصه بدم كذب، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو دیکھا کہ خون تو لگا ہوا ہے لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے قمیص. آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھیڑیے، تو کیسا سمجھدار، عقل اور دانا مند تھا کہ میرے بیٹے کو تو چیر پھاڑ کے کھا گیا،
لیکن اس کی قمیض کو ذرا بھی خراش نہ آئی، کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے نا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کے لیے آدمی کو 100 جھوٹ بنانے پڑتے ہیں، 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے تورات کے اندر، بائبل کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات پہ اعتماد کر لیا، اور بعض جگہ پر یہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیراہن کو چاک کیا اور قمر کے اندر پٹکا باندھا اور پھر ماتم کیا، لیکن قرآن ان باتوں سے خاموش ہے۔ سچائی قرآن کی ہے، تورات کی وہ باتیں، بائبل کی وہ باتیں جن کے اندر نبیوں پہ داغ لگائے گئے، دھبے لگائے گئے، قرآن ان سب کو دھوتا ہے۔ واقعتاً قرآن سچ ہے، تو اس لیے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بلکہ تمہارے جیوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، تم نے اپنے دل سے یہ بات بنائی ہے، حقیقت میں یہ معاملہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ فصبر جمیل، اب تو صبر ہی بہتر ہے، یعنی صبر کرنا چاہیے انسان کو، لہذا میں بھی اب صبر ہی کروں گا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ افضل صبر کیا ہے؟ وہ صبر جمیل ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی مدد کریں گے ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی اللہ میری مدد فرمائیں گے، اللہ کے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو باتیں تم بیان کر رہے ہو اللہ اس پر میری مدد فرمائیں گے۔ وجاءت سیارہ، ایک قافلہ آیا۔ یہ قافلہ کون سا قافلہ تھا؟ حجاز کا قافلہ تھا، 30 افراد پر مشتمل تھا، جو مدین سے مصر کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس قافلے نے اپنے دستور کے مطابق اپنے سقا کو آگے بھیجا، جو پانی تلاش کرنے والا ہوتا ہے، کہ جاؤ آگے پانی کہیں پر ڈھونڈو، جہاں پر پانی ہو ہم وہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ وہ ان کا سقا دوڑ کر آگے گیا، اس نے کنواں دیکھا، کنویں کے اندر پانی کے لیے ڈول ڈالا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، تو کہتے ہیں انہوں نے بھیجا اپنے وارد کو، فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اس نے اپنا ڈول ڈالا، جیسے ہی ڈول ڈالا، ڈول کو باہر نکالا، بجائے پانی کے اس کے اندر تو بچہ تھا۔ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، وہ پکار اٹھا، وہ چیخ اٹھا، اے قافلے والو یہ تو لڑکا ہے، اور لڑکا بھی کیسا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت حسین و جمیل لڑکا۔ تو اس نے پکار کر کہا ہاذا غلام، یا بشرا ہاذا غلام، خوشخبری ہو یہ لڑکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر سوچ و بچار کے وہ حاصل ہو گیا، اور کہنے لگے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو تجارت کا سامان سمجھ کر چھپا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اس کو بیچیں گے، کیونکہ تاجر آدمی جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اندر اپنی تجارت کو سامنے رکھتا ہے۔ تاجر آدمی نماز پڑھنے بھی آتا ہے، وہ اپنی تجارت کی برکت کے لیے آتا ہے۔ جماعت والے چلے جائیں تو جماعت والے جا کر کہیں کہ بھی اس سے ثواب ملتا ہے، نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد جا کر حساب کرتا ہے، اگر نفع ہوا، فائدہ ہوا تو کہتے ہیں بھئی واقعتاً عبادت کے اندر فائدہ ہوتا ہے، اگر گھاٹا ہو جائے کہتے ہیں جماعت والے ویسے ہی کہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تاجر آدمی ہر چیز کو تجارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ تاجر تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، کہنے لگے تجارت کا سامان بیچیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ خوب ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہوں نے اس کو بیچ دیا چند ناقص دراہم کے بدلے میں، جو گنتی کے تھے، معمولی سی قیمت پر جا کر بازار کے اندر، منڈی کے اندر فروخت کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو مفت کے اندر حاصل ہو گیا تھا، جتنے بھی پیسے حاصل ہو جائیں۔ دوسرا انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ جس کا غلام ہو وہ نہ کہیں پیچھے آ جائیں اور جلدی سے ہمیں چھین نہ لیں۔ یہاں پر تو قرآن کریم نے کہا کہ انہوں نے ہی بیچا، لیکن بعض رات فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ چھپ کر یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے کہ کون سے قافلے والا اسے اٹھاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچے تو یہ بھی وہیں پر پہنچ گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ غلام تو ہمارا ہے۔ لہذا وہاں پر آپس کے اندر بات چیت ہوئی، کچھ بحث مباحثہ ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چلو تم لے جاؤ، کچھ تو ہمیں دے جاؤ، کچھ پیسے پھر بھی وصول کر لیے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے کہا کہ انہوں نے اس کو بیچا چند ناقص دراہم کے بدلے میں جو گنتی کے تھے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو یوسف علیہ السلام کے معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس واقعے کے اندر جو عبرتیں ہیں، امثال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبرتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب کر۔ جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، امت مسلمہ کی خیر فرما، سب کے بھاگ جگہ، سب کی بگڑیاں بنا، سب کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کو دین کا داعی، قرآن کا شدائی اور فدائی بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین آمین۔